الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 66 سے ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں سمندر میں، لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک وہ ہے تمہارے ساتھ نہایت رحم کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک اور نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں۔ فرمایا تمہارا رب وہ ہے جو سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے، سمندر میں بڑے بڑے بحری جہاز چلتے ہیں۔ سمندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تابع کر دیا ہے، انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، اور بڑے بڑے بحری جہاز ہزاروں ٹن وزن لے کے وہ پانی پہ تیرتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہوائیں بھیجتا ہے اور ہواؤں کے ذریعے وہ چلتے ہیں۔ اور ایک اور جگہ آتا ہے کہ اگر اللہ ہواؤں کو روک دے تو تمہاری کشتیاں اور تمہارے جہاز وہ سمندر کے سینے پہ کھڑے رہیں گے، ٹھہر جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی فضل ہے اللہ کا کہ اس نے انسان کو پھر انجن تیار کرنے کا فن دیا، ہنر دیا، کہ اب وہ انجنوں کے ذریعے بحری جہاز چلتے ہیں۔ اور یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ سمندری راستے سے بڑی بڑی بین الاقوامی تجارتیں ہوتی ہیں، اور اس تجارت کو، روزی کمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل کہا ہے کہ انسان جو بھی اللہ کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، جو بھی اسے روزی ملتی ہے، تو یہ محض اللہ کا فضل ہوتا ہے، ورنہ انسان کا اللہ پر کوئی حق واجب نہیں ہے، اللہ کے ذمے نہیں ہے کہ انسان اللہ پہ کے ذمے لگا دے، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس نے اپنے ذمے لگایا ہے تو وہ بھی محض اپنے فضل و کرم سے لگایا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل۔ اور اس میں یہ بھی ترغیب ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھ نہ جاؤ، روزی کماؤ اور سمندری راستے سے تجارتیں کرو اور سمندروں سے مختلف چیزیں حاصل کرو، اور معدنیات اور ہیرے جواہرات اور مختلف گیسیں اور پیٹرول، یہ چیزیں تلاش کرو، ڈھونڈو ان کو۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل، اِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً وہ تمہارے ساتھ بہت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف سمندر میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ جنہیں تم پکارتے ہو مگر وہی۔ جب تم سمندری سفر پہ ہوتے ہو، وہاں کوئی طوفان آنے لگتا ہے اور تمہیں خطرہ پڑ جاتا ہے ڈوبنے کا، غرق ہونے کا، تباہی کا، تو تمہارے جو جھوٹے معبود ہیں، تمہارے اپنے خود ساختہ، خود بنائے ہوئے، وہ تمہیں بھول جاتے ہیں۔ وہاں پھر کوئی تمہیں یاد نہیں رہتا، وہاں پھر اللہ یاد آتا ہے تمہیں۔ یہ مشرکین مکہ سے بات ہو رہی ہے بنیادی طور پر۔
اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں فطرتی طور پر ایک توحید رکھی ہے، اگرچہ باہر کے عوارض کی وجہ سے بعض اوقات وہ شرک کرنے لگ جاتا ہے، غیر اللہ کو پکارنے لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ انتہائی خوفناک مصیبت میں پھنستا ہے تو پھر اسے سب بھول جاتے ہیں، پھر وہ فطرت کی آواز اور فطرت میں جو توحید رکھی ہے وہ پھر جاگتی ہے، پھر وہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے۔ فرمایا جب تمہیں پہنچتی ہے تکلیف سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارتے ہو، یعنی پھر تمہیں ان کا خیال ہی نہیں آتا، الا یا مگر وہی، صرف وہی ایک اللہ رہتا ہے، اسی کو پکارتے ہو۔ جیسا کہ ایک اور جگہ کا ہے سورۃ لقمان میں، وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور جب انہیں موجیں ڈھانپ لیتی ہیں سائبان کی طرح، یعنی اتنا بڑی بڑی موجیں آ جاتی ہیں سمندر کی، جیسے اوپر چھتری آ گئی ہو، اوپر ٹینٹ جیسے ہوتا ہے، یعنی اوپر سے آ جاتی ہیں، اوپر سے گزر جاتی ہیں، جب ایسی موجیں ان کو ڈھانپتی ہیں سائبان کی طرح، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کے لیے پکار کو خالص کر لیتے ہیں، یہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، باقی کوئی انہیں یاد نہیں رہتا۔ فلما نجاہم الی البر، لیکن جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے، فمنہم مقتصد، تو پھر کچھ ان میں سے صحیح راستے پہ رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اللہ کی ناشکری پہ آ جاتے ہیں۔ وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اور نہیں انکار کرتا ہماری آیات کا مگر ہر دھوکے باز بڑا ناشکرا۔ جو اللہ کو پکار رہا تھا مشکل میں، اللہ نے اسے بچایا، اب وہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارنے لگ گیا خشکی میں آ کے، تو یہ بہت بڑا دھوکے باز ہے، کل ختار، بہت بڑا دھوکے باز ہے، کہ وہاں تو یہ اللہ سے وعدے کر رہا تھا کہ اللہ اب بس مجھے بچا لے، اب میں تیرا بن گیا، اب میں نہیں کسی کو پکاروں گا، اب نہیں تیری نافرمانی کروں گا، اب اللہ سے وعدے کر رہا تھا، لیکن جب نجات پا گیا اب پھر اللہ کو بھلا بیٹھا، تو یہ ختار ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہے اور کفور ہے، بہت بڑا ناشکر ہے۔ یہاں بھی بالکل وہی بات کی، فلما نجاہم الی البر اعرضتم، بس جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اعراض کر جاتے ہو، پھر منہ موڑ جاتے ہو اللہ سے۔ وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ یہ ایک ہوتا ہے کافر لفظ، جی اچھا ٹھیک ہے، فلما نجاکم الی البر اعرضتم، بس جب وہ نجات دے دیتا ہے تمہیں خشکی کی طرف تو تم اعراض کر جاتے ہو، اللہ سے منہ موڑ جاتے ہو، یعنی پھر اوروں کو پکارنے لگ جاتے ہو، پھر اللہ کی توحید تمہیں بھول جاتی ہے۔ وکان الانسان کفورا، اور ہے انسان بڑا ناشکرا۔ ایک لفظ ہوتا ہے کافر، کافر کفر کرنے والے کو بھی کہتے ہیں اور ناشکرے کو بھی کہتے ہیں، اور یہ کفور جو ہے یہ کافر کا مبالغہ ہے، یعنی کفر میں پھر مبالغہ ہو، اس کے لیے کفور بولتے ہیں، جس کا معنی ہوگا بڑا ناشکرا، چھوٹا نہیں، بڑا ناشکرا انسان۔ افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ دھنسا دے وہ تمہیں خشکی کے کسی کنارے میں؟ تم سمندر کی موجوں سے، اس کی طغیانی سے، اس کے طوفانوں سے، سمندر میں ڈوبنے سے بچ کے تم خشکی پہ آ گئے، اب تم یہ سمجھتے ہو کہ خطرہ ٹل گیا، بس اب تم بچ گئے، یہ سمجھتے ہو؟
کیا اللہ تمہیں خشکی میں نہیں ڈبو سکتا؟ خشکی میں ڈبونا کیا ہوتا ہے؟ دھنسا دینا۔ وہ تو تمہیں یہاں بھی خشکی میں بھی تمہیں دھنسا سکتا ہے۔ جیسے سمندر تمہارے لیے خطرے کا باعث تھا، ویسے اللہ کی یہ زمین بھی خطرناک ہو سکتی ہے تمہارے لیے، عین سمندر کی طرح ہی یہ زمین خطرناک ہو سکتی ہے کہ یہ زمین پھٹے زلزلے کی صورت میں، یا ویسے زمین پھٹ جائے اور زندہ انسان اس میں دھنس جائیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جو سمندر سے بچ کے ادھر آ گئے اور اب سب کچھ بھول گئے؟ یوں لگتا ہے گویا تم پر کوئی مصیبت آئی نہیں تھی، تم نے کسی مصیبت میں اللہ کو پکارا ہی نہیں تھا، تمہارا اللہ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اب یوں جو بن گئے تم، کیا یہاں تم اللہ کی گرفت سے بچ گئے؟ یہاں کوئی خطرہ نہیں تمہیں؟ کیا پس تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ دھنسا دے وہ تمہیں خشکی کی جانب میں، خشکی کے کنارے میں؟ اور یرسل علیکم حاصبا، یا وہ بھیج دے تم پر ایسی تیز آندھی جس میں پتھر اڑ اڑ کے لگیں۔ حاصب کہتے ہیں پتھراؤ والی آندھی، اتنا تیز آندھی کہ پتھر اٹھ اٹھ کے لگیں، ایسی تیز آندھی وہ تم پہ بھیج دے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ ایسے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی کار ساز، یعنی کوئی محافظ، کوئی بچانے والا۔ اسی مفہوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ یوں بیان کیا ہے، فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، آپ انہیں بتائیں کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیج دے۔ وہ دونوں طرف سے عذاب بھیج سکتا ہے، وہ اوپر سے بھی بھیج سکتا ہے عذاب۔ کیسے کہ اوپر سے طوفان آئیں، بجلیاں گریں، اوپر سے تیز آندھیاں آئیں، پتھروں کی بارش ہو، اولے برسیں، اوپر سے عذاب دے سکتا ہے۔ وہ قدموں کے نیچے سے دے سکتا ہے، زمین میں کوئی ایسے فسادات آئیں کہ تم اس میں تباہ ہو جاؤ۔ تو آگے فرمایا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، یا تم اس بات سے بے خوف ہو کہ لوٹائے وہ تمہیں اس میں دوسری بار؟ تمہیں یہ خطرہ نہیں کہ وہ تمہیں سمندر میں دوبارہ لے جائے؟ ایک بار سمندر سے بچ کے آ گئے اور خشکی میں آ کے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب بس خطرہ ٹل گیا، تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ خشکی میں تمہیں پکڑ لے، آندھی بہتے، یا دوبارہ تمہیں کام پڑ جائے، سمندر میں ضرورت پڑ سکتی ہے پھر سفر کرنے کی۔ اور انسان کتنا ہی کسی جگہ سے نقصان نہ اٹھائے، کتنا بڑا اس کا حادثہ نہ پیش آئے کسی چیز سے، لیکن پھر بھی جب اسے ضرورت پڑتی ہے وہ پھر وہیں چلا جاتا ہے۔ اب یہ بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں بسوں کے، ٹرینوں کے، تو جن کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں تو کیا دوبارہ وہ بسوں کا اور ٹرینوں کا سفر نہیں کرتے؟ کرنا پڑ جاتا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، دوبارہ سفر کرنا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سمندر میں تم دوبارہ جا سکتے ہو، ضرورت پڑ سکتی ہے، سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہو۔ اور پھر کیا ہو فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ، بس بھیج دے وہ تم پر توڑ پھوڑ کر دینے والی ہوا۔ قاصف اوپر حاسب آیا تھا، یہاں قاصف ہے، دونوں آندھیاں ہیں، تیز ہوائیں ہیں۔ حاسب وہ آندھی جو پتھروں کو اڑا کے لائے اور تمہیں لگیں، وہ اس میں پتھروں کی بارش بھی ہو سکتی ہے جیسے قوم لوط پہ آئی تھی، اور ویسے تیز آندھی بھی ہو سکتی ہے۔ اور قاصف وہ ہوا ہوتی ہے جو چیزوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے، اتنا تیز ہوا کہ درخت ٹوٹ کے گر جائیں اور جس میں کشتیوں کے تختے ٹوٹ جائیں، اتنا تیز ہوا وہ بھیج سکتا ہے۔ کیا تم بے خوف ہو اس بات سے کہ وہ لوٹائے تمہیں سمندر میں دوسری بار؟
پھر بھیج دے وہ تم پر توڑ پھوڑ کرنے والی ہوا، فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ، پس وہ غرق کر دے تمہیں بوجہ اس کے کہ تم نے ناشکری کی، کفرتم، تمہاری ناشکری کی وجہ سے۔ کیا ناشکری کی تھی؟ کہ اللہ نے ایک انعام کیا، اللہ نے بچایا، اور پھر دوبارہ یہ اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے یا اوروں کو پکارنے لگ گئے، اب پھر دوبارہ تمہیں سمندر میں لے جا کے وہ تمہاری ناشکری کے سبب تمہیں غرق کر دے۔ یعنی اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کسی بھی لمحے اور کسی بھی جگہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہر وقت اللہ کی گرفت میں ہے۔ وہ بے خوف نہ ہو جائے، نہ ڈر نہ ہو جائے، وہ یہ نہ سوچے مثلا ایک طوفان آیا تھا، ایک مصیبت آئی ٹل گئی، اب وہ سمجھے چلو اب تو مصیبت ٹل گئی، نہیں، بلکہ اور مصیبت اس پہ آ سکتی ہے۔ وہ ہر وقت خطرے میں رہے اور بے پرواہ نہ ہو جائے۔ ایک اور جگہ آتا ہے کہ افامنوا مکر اللہ، کیا اللہ کی خفیہ تدبیروں سے لوگ نڈر ہو گئے، بے خوف ہو گئے؟ اور اللہ کی خفیہ تدبیروں سے جو بے خوف ہو جاتے ہیں وہ خسارہ پاتے ہیں، وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ہر وقت انسان یہی سوچے کہ کسی بھی لمحے مجھ پر اللہ کی گرفت آ سکتی ہے، اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے۔ فرمایا پس وہ تمہیں غرق کر دے بوجہ اس کے کہ تم نے ناشکری کی۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے خلاف اس کے بدلے کوئی پیچھا کرنے والا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر مذکورہ عذابوں میں سے کوئی بھی عذاب بھیج دے تو پھر تمہیں کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ کا پیچھا کر سکے۔ ہوتا ہے نا کہ دنیا میں انسان کسی کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، کسی کا کوئی نقصان کرتا ہے، اسے خطرہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کوئی بڑے بڑے بادشاہ کیوں نہیں ہیں تو وہ بھی اگر دوسرے ملک کو کوئی نقصان پہنچائیں انہیں بھی یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی طرف سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا بادشاہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں سمندروں میں ڈبو دوں، آندھیاں اور طوفان بھیج کے تمہیں تباہ کر دوں، زمین میں تمہیں دھنسا دوں، تو تمہیں کوئی میرا پیچھا کرنے والا نہیں ملے گا، مجھ سے انتقام لینے والا تمہیں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ کوئی ایسا نہیں ملے گا جو مجھ سے پوچھے کہ اللہ تو نے ان کو کیوں ڈبو دیا اور تو نے کیوں ان کو غرق کر دیا، دھنسا دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اللہ نے قوم سمود پر عذاب بھیجا ان کے گناہوں کی سبب، فَسَوَّاهَا، اور عذاب عام کر دیا، سب کو کچل کے رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے اس کے انجام کا کوئی خطرہ نہیں تھا، بے خوف و خطر، بے پرواہ ہو کے، اگر نہیں ہے نا وہ بے پرواہ ہو کے اس نے سب کو کچل کے رکھ دیا، اسے یہ خطرہ نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے پوچھ نہ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔